تصور کیجئے مدینے کی خوبصورت صبح اور مدینے کا پرسکون منظر، اور وہاں تشریف فرما میرے نبی پاک کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تمام صحابہ۔ اتنے میں ایک صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے نبی، میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک اور میرے سب سے اچھے رویے کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ کیا پوچھا انہوں نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک اور میرے بہتر رویے کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ سوال ایک صحابہ نے کیا، لیکن اس کے جواب کے منتظر تھے وہاں بیٹھے تمام صحابہ۔ وہ سبھی انتظار کرنے لگے ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جواب کا، اور کچھ صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نبی جواب میں فرمائیں گے کسی بزرگ صحابہ کے بارے میں، کچھ نے سوچا کہ شاید نبی ذکر کریں گے کسی بزرگ عالم کے بارے میں، کچھ نے سوچا کہ شاید نبی فرمائیں گے مجاہدوں کے بارے میں، لیکن میرے نبی پاک کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا۔ میرے نبی نے جواب دیا، تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری والدہ سب سے زیادہ حقدار ہے تمہارے حسن سلوک اور تمہارے اچھے رویے کی۔ اس کے بعد ان صحابہ نے اپنا سوال پھر سے عرض کیا کہ اے نبی، پھر ان کے بعد کون؟ اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ اس کے بعد تیسری بار ان صحابہ نے پھر وہی سوال دہرایا اور میرے نبی نے پھر وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ اس کے بعد ان صحابہ نے عرض کیا کہ اے نبی، ان کے بعد کون؟ چوتھی بار ان صحابہ نے یہ عرض کیا اور میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد تمہارے والد، تمہارا باپ۔ سوچئے 3 بار نبی نے ماں کا ذکر کیا، 3 بار، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ اگر اس کی اولاد بیمار ہو جائے تو رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کی خدمت کرتی رہتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ میرے بچے کو شفا بخش۔ ماں وہ ہستی ہے جو انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کب گھر آئے گا، جب تک وہ گھر نہیں آتا ماں کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے کہے بنا اس کے ہر دکھ، اس کے ہر درد، اس کی ہر پریشانی کو ماں سمجھتی ہے۔ اور ماں کی اہمیت اس چھوٹی سی ویڈیو میں، اس چھوٹی سی ریل میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو کہتے رہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو، جزاک اللہ خیر، لیکن وہ ماں جس نے ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں چھوٹے سے اتنا بڑا کر دیا، اس لائق کر دیا، یاد کیجئے کب اس ماں کو ہم نے کہا کہ امی اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یاد کیجئے پچھلی بار کب آپ نے کہا تھا؟ اور نہیں کہا تو کہیے، جائیے اور کہیے ان سے کہ امی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں آج موجود نہیں تو جائیے اور ان کے لیے دل سے دعا کیجیے، کیا پتا آپ کی ہوئی یہی دعا ان کے قبر کو منور کر دے، کیا پتا آپ کی ہوئی یہی دعا ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جائیے اور یہ کیجیے۔ اور یہاں ایک بات اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے یہاں ہمیں اس حدیث سے سیکھ صرف ماں کے احترام کی نہیں دی، بلکہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ جس کا احسان تم پہ سب سے زیادہ ہو، سب سے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔